अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि अमेज़ॉन पर आपने अपनी फ़र्स्ट प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है और कैसे आपने डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट सारा कुछ आपने और पिक्चर्स वगैरह कैसे आपने जो ना लिखनी होती हैं और प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह आपने कैसे पुट करनी होती है, सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा न्यू चैनल है और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे या अगर आपको कोई इशू वगैरह आ जाए, मतलब जहाँ पर आपको समझ ना आए, तो आप नीचे कमेंट्स में जो ना मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो ना रिप्लाई करूँगा और साथ साथ गाइड करूँगा। तो चलिए अभी हम अपनी जो ना फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। तो आपने कोने में जो ना सबसे पहले आपने अपना सेलर अकाउंट ओपन कर लेना है और आपने कोने में ऊपर 3 लाइनों पर क्लिक करना है। इसको हम मेन्यू भी बोलते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे कैटलॉग पर ऐड अ प्रोडक्ट, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। अगर आप होलसेल प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएल प्रोडक्ट आपने कैसे लिस्ट करनी है, प्राइवेट लेबल। तो होलसेल का ये तरीका है कि आपने यहाँ पर जो ना सिंपल प्रोडक्ट का जो ना एसन पेस्ट करना होता है और सबमिट पर क्लिक करना होता है, नीचे प्रोडक्ट आ जाती है। लेकिन वो तो होलसेल का तरीका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है। आपने जो ना ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है, लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपने अपनी जो ना न्यू लिस्टिंग कैसे करनी है। तो स्टार्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर डिस्कार्ड पर। तो ये आगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो ना प्रोडक्ट का आइटम नेम यानी प्रोडक्ट का आपने जो ना नाम लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है। मैं आपको जो ना यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि ये कटलरी सेट है ना, तो इसका जो आइटम नेम है ना, ये वाला है आइटम नेम, ठीक है। जो कस्टमर को शो होता है ना, ये वाला होता है। ये जो ना 500 करैक्टर से जो ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। और ये आपने बहुत ही जो ना अच्छे तरीके से लिखना है। इसके अंदर आपने जो ना बहुत अच्छे कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अगर आप अच्छे कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो आपको अमेज़ॉन जो ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देगा। तो ये आपने जो ना इस बात का ख्याल रखना है। कीवर्ड जो ना आप जंगल स्काउट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और चैट जीपीटी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो अभी जो ना मैं यहाँ पर आइटम नेम जो ना, जैसा कि मैंने अपनी जो ना आइटम का नेम लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने क्योंकि ये सेल करना है जी, कटलरी सेट ब्लैक एंड गोल्ड, तो ये मेरी आइटम का नेम है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और नीचे जो ना प्रोडक्ट टाइप अमेज़ॉन जो ना मुझे खुद सजेस्ट कर देगा। ओके, ये प्रोडक्ट टाइप मुझे उसने सजेस्ट कर दी, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ यहाँ से। और नीचे जो ना अभी ब्रांड नेम और ब्रांड नेम का ऑप्शन आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना आपने जो यूपीसी बार कोड जो ना पुट करना होता है, वो आपने GS1 बार कोड से, या आपने यूपीसी जो ना सॉरी GS1 वेबसाइट से, या आपने जो ना बार कोड परचेज़ करना है। सॉरी, ये थोड़ा सा नेट का इशू है। अभी ये ओके ओपन हो गई। आगे नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर आपने जो ना आइटम टाइप कीवर्ड्स यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आपने राइट कैटेगरी को चूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि मेरी कैटेगरी है जी होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, क्योंकि मैं कटलरी सेट सेल करना चाहता हूँ। तो देखिए एंड पर कटलरी सेट भी आ रहा है, तो ये मेरी राइट कैटेगरी है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है जी ब्रांड नेम का। यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम जो ना डालना होता है। जो आपका ब्रांड अमेज़ॉन पर अप्रूव्ड होता है वही आपने यहाँ पर जो ना लिखना होता है। और नीचे आपने जो ना प्रोडक्ट आईडी जो ना डालनी होती है। प्रोडक्ट आईडी मीन यानी आपने यूपीसी बार कोड जो ना, वो आपने जो आपने GS1 वेबसाइट से परचेज़ करते हैं ना, $30 का जो आपको मिलता है बार कोड, वो वाला बार कोड आपने यहाँ पर पुट करना होता है प्रोडक्ट आईडी पर। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना और उसमें आपके 50 पीसीज आपके पास हैं, तो सिर्फ आपको यूपीसी एक बार कोड परचेज़ करना पड़ेगा। 40 पीसीज या 50 पीसीज के लिए नहीं। अगर एक प्रोडक्ट है आपके पास और उसके आप 50 पीसीज सेल करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट आईडी में सिर्फ एक ही आपको जो ना यूपीसी बार कोड $30 का परचेज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपने मेक श्योर करना है सिर्फ आपको एक ही बार कोड चाहिए GS1 से जो आपने परचेज़ करना है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर जो ना पुट कर देना है। और यहाँ पर अगर आपका ब्रांड अप्रूव है, यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम लिखना है। और जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो नेक्स्ट ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएंगे। अगर आपका ब्रांड नेम अप्रूव नहीं है तो अमेज़ॉन आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। तो अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री, अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है और फिर भी अगर आप अपने अंडर ब्रांड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकती हैं कि विदाउट ट्रेडमार्क आप कैसे अपने अंडर ब्रांड प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। वो वीडियो भी आप जो ना
دیکھ سکتی ہیں. تو یہاں پر جو نا ابھی میں جو نا برانڈ نیم نہیں لکھتا. اگر آپ کے پاس اپنا برانڈ نیم نہیں ہے تو سمپلی آپ نے جو نا کلک کر دینا ہے دس پروڈکٹ ڈز ناٹ ہیو اے برانڈ نیم, اور نیچے GS1 پروڈکٹ آئی ڈی کی جگہ آپ نے کلک کرنا ہے آئی ڈونٹ ہیو اے پروڈکٹ آئی ڈی. تو اس کو ہم جنیرک بولتے ہیں. اگر آپ ان دونوں باکس کو فل کر کے نیکسٹ کریں گے تو یہ جنیرک لسٹنگ ہوگی, ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کوئی برانڈ نیم نہیں ہے اور یہ جو نا جنیرک ہوگی. تو میک شیور جنیرک میں لسٹنگ آپ جو نا نہ کریں, آپ اپنے انڈر برانڈ ہی لسٹنگ کیا کریں پروڈکٹ کو, کیونکہ جنیرک میں سیل بہت کم ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پاس کیونکہ پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ٹریڈ مارک کے, تو آپ جو نا کیٹالاگ آتھرائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی آپ مائکرو پرائیویٹ لیبل سے سٹارٹ کر لیں, جسٹ آپ کے $40 لگیں گے, اور اس کے بعد آپ جو نا اپنے انڈر برانڈ جو نا پروڈکٹ سیل کر سکیں گے, یعنی جنیرک میں وہ پروڈکٹ نہیں ہوگی. تو چلیں ابھی جو نا فی الحال میں جو نا جنیرک میں آپ کو جو نا بتا دیتا ہوں. ویسے آگے طریقہ سیم ہے, آپ نے جو نا یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا کہ آپ جو نا کہ میں آپ کو جنیرک لسٹنگ بتا رہا ہوں. بس سمپلی آپ نے یہاں پر جو نا میں نے کلک کیا ہے دس پروڈکٹ ڈز ناٹ ہیو اے پروڈکٹ آئی ڈی, اور نیچے آئی ڈونٹ ہیو اے پروڈکٹ آئی ڈی, کیونکہ میں آپ کو یہاں پر جو نا بار کو نہیں دکھانا چاہتا اپنا, اور یہاں پر جو نا اور میرے پاس ہے بھی نہیں. میں ابھی نیکسٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آگے جو نیکسٹ پیج اوپن ہوں گے نا, یہ ڈسکرپشن, پروڈکٹ ڈیٹیل, آفر, تو یہ سیم ہی ہوتا ہے جنیرک کا بھی اور برانڈنگ کا بھی, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے جی, اور میک شیور جو آپ نے پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے اس میں آپ نے جو نا مور اینڈ مور کی ورڈز آپ نے جو نا اپنی پروڈکٹ کے ریلیونٹ آپ نے کی ورڈز پٹ کرنے ہوتی ہیں اپنی ڈسکرپشن میں. تو اس سے آپ کو جو نا یہ فائدہ ہوگا کہ امیزون آپ کو جو نا زیادہ سے زیادہ ٹریفک دے گا, اور آپ کی جو نا سیل انکریز ہوگی اس سے. اور آپ نے اپنے بولڈ پوائنٹس میں اور اپنی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکٹ کے ریلیونٹ کی ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو نا ہم پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھ لیتے ہیں. میک شیور جو آپ نے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن لکھنی ہے نا وہ 2000 کریکٹر سے کم ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. امیزون جو نا اتنی آپ کو الاؤ کرتا ہے 2000 کریکٹر سے کم ہی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے جو نا میک شیور کر لینا ہے. باقی آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آپ کی جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے کہاں سے دیکھنا ہے کہ میرے یہ, کیونکہ اگر آپ اس کو گننے لگ جائیں گے کہ یہ 2000 کریکٹر بن رہے ہیں تو کافی دیر ہو جائے گی. تو آپ نے سمپل جو نا ایک ویب سائٹ پر جانا ہے. یہاں پر میں جو نا ٹائپ کرتا ہوں گوگل پر, آپ نے ورڈ کاؤنٹ جو نا ایک ویب سائٹ ہے ورڈ کاؤنٹر.net, اس پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہ ایسے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. یہاں سے جو میں نے کاپی کی ہے نا, یہ جو ڈسکرپشن کاپی کی ہے یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنی ہے, تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ یہ کتنے کریکٹر بن رہے ہیں. یہ جی 1700 جو نا 52 جو ہے نا یہ کریکٹر بن رہے ہیں. تو یہ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے کریکٹر جو نا 2000 سے کم ہی ہیں, ان کو میں یوز کر سکتا ہوں. اگر 2000 سے زیادہ ہوں گے تو وہ امیزون جو ہے نا ایرر شو کرے گا. تو چلیں جی, یہ میری ڈسکرپشن ہے پروڈکٹ کی, تو اس کو میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں, سمپل پیسٹ. اب نیکسٹ جو نا آپ نے یہاں پر بلٹ پوائنٹس ایڈ کرنے ہوتے ہیں پروڈکٹ کے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ نے کم از کم جو نا 5 بلٹ پوائنٹس یہاں پر آپ نے پٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ان میں بھی آپ نے جو نا مور اینڈ مور جو نا اپنی پروڈکٹ کے ریلیونٹ کی ورڈ یوز کرنے ہوتے ہیں, تاکہ امیزون آپ کو زیادہ سے زیادہ جو نا ٹریفک آپ کو پرووائڈ کرے, اور تاکہ آپ کی لسٹنگ جو نا وہ فرسٹ پیج پر جو نا پاپ اپ ہو. اور یہ بھی یہاں پر جو نا یہ جو نا میں نے لکھے ہوئے ہیں بلٹ پوائنٹس, یہ ایک ایک کر کے آپ نے جو نا کاپی کر کے جہاں پر بھی آپ نے لکھ کر رکھے ہوں گے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینے ہیں, جیسا کہ میں کر رہا ہوں. آپ نے سیکنڈ بلٹ پوائنٹس کو بھی یہاں سے کاپی کرنا ہے, کاپی اور پیسٹ. یہاں پر تھرڈ جو بلٹ پوائنٹس ہے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں جی, کاپی اینڈ پیسٹ. اسی طرح آپ نے یہ پانچوں جو نا آپ نے یہاں پر بلٹ پوائنٹس ڈالنے ہیں. اب نیکسٹ جو نا پکچرز آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے, 9 پکچرز آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جی ہم یہاں پر پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں. میں یہاں پر ریئلی پکچرز اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو جو میں دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح کی آپ نے پکچرز یوز کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آلریڈی کچھ پروڈکٹس اپنی پہلے لسٹ کی ہوئی ہیں, تو ابھی جو نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی آپ نے جو نا پکچرز اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. میک شیور جو فرسٹ پکچرز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے نا وہ آپ نے جو نا وائٹ بیک گراؤنڈ والی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے.
यहाँ पर मैं कटलरी सेट सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर स्पून्स की पिक्चर्स होंगी मेरे पास। 1 मिनट वेट में जो ना यहाँ पर ये रही, यहाँ पर ओपन, सॉरी यहाँ पर फिर मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, 1 मिनट। ये स्पून की पिक्चर्स है। ये फर्स्ट पिक्चर्स आपकी इस तरह की होनी चाहिए जैसा कि मैंने अभी अपलोड की है, ठीक है। देखिए ये वाइट बैकग्राउंड वाली है। मैं कटलरी सेट, फॉर एग्जांपल मैं कटलरी सेट सेल करना चाहता हूँ, तो ये मैंने पिक्चर जो ना, फर्स्ट पिक्चर जो आप अपलोड करेंगे वो वाइट बैकग्राउंड वाली होगी। नेक्स्ट जो ना आप कोई भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं जो ना स्टूडियो में जो ना पिक्चर सारी अपलोड करता हूँ। सेकंड आपने इस तरह की अपलोड करनी है, आप देख सकते हैं। ओके, प्रोडक्ट का साइज़ कटलरी सेट का। थर्ड जी आपने कौन सी अपलोड करनी है? थर्ड जी हम ये वाली कर देते हैं, एंड 4 हम कर देते हैं ये वाली। आप देख सकते हैं इसी तरह ही आपने पिक्चर्स जो ना अपलोड करनी है। देखें, जब आप डील डन करते हैं ना अली बाबा पर किसी भी सप्लायर से, तो जो सप्लायर्स आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करता है वो वाली पिक्चर्स आपने यहाँ पर अपलोड नहीं करनी होती। अगर आप वो पिक्चर्स अपलोड करेंगे तो आईपी वायलेशन का इशू आ सकता है। तो आपने इसका जो ना ख्याल रखना है कि वो पिक्चर्स आपने अपलोड नहीं करनी। आपने सप्लायर को बोलना है कि मुझे काइंडली फ्रेश पिक्चर्स प्रोवाइड करें, और वो पिक्चर्स आपने किसी एडिटर को देनी है, उससे आपने एडिट करवानी है, जैसा कि मैंने ये एडिट करवाई हैं। तो वो वाली पिक्चर्स आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलें जी, अब नेक्स्ट हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं यहाँ पर। ओके, आगे नेक्स्ट। इसी तरह आपने जो ना 7 पिक्चर्स अपलोड कर लेनी है, बल्कि जितनी भी आपकी होंगी ना वो सारी आपने यहाँ पर अपलोड करनी है पिक्चर्स, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सारी पिक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरह आपने 7 या 8 पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। और ये अभी मैं लास्ट जो ना अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाली कर देते हैं। ओके, ये मैंने ऑलरेडी की है। चलें, ये 7 पिक्चर्स हो गई। इसी तरह आपने 7 पिक्चर्स अपलोड करनी है। आप देख सकते हैं मैंने आपको अब बता दिया कि किस तरह की पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। फर्स्ट पिक होगी जो वो वाइट बैकग्राउंड वाली होगी। सेकंड आप जो ना, सेकंड आगे बल्कि जो भी जितनी भी पिक्चर्स होंगी ना वो आप जो ना मतलब उनका अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं भी है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और मेक श्योर बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में आपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स ही आपने यूज़ करनी है, ताकि अमेज़ॉन जो ना आपकी लिस्टिंग को जो ना ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचा सके और आपको ज़्यादा सेल जो ना वो मिले। यहाँ पर मॉडल नंबर आपने लिखना है। यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं मॉडल नंबर, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है XLO, या कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपके मन में। मॉडल नेम पर आपने जो ना प्रोडक्ट का नेम लिखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट का क्या नेम है, ठीक है। इन माय केस मेरी प्रोडक्ट जी है ब्लैक एंड गोल्ड डिश सेट, ठीक है। ये मेरी जो ना प्रोडक्ट का नेम है। मैन्युफैक्चरर में आप जो ना अपने सप्लायर का नेम भी लिख सकते हैं और अपना ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, मैं अपने सप्लायर का नेम लिख देता हूँ। यहाँ पर स्पेशल फ़ीचर्स कि इस प्रोडक्ट के जो स्पेशल फ़ीचर्स हैं वो आपने जो ना यहाँ पर एक्सप्लेन उनको करना है। मेरी प्रोडक्ट जो ना यहाँ पर 1 मिनट वेट, यहाँ पर आपने क्या लिखना है जी, मैग्नेटिक हैवी ड्यूटी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेशल फीचर्स में आप हैवी ड्यूटी या जो भी, क्योंकि देखो जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे ना, क्योंकि मेरा कटलरी सेट है, तो अगर आपकी कोई और प्रोडक्ट भी हो सकती है तो उसमें जो ना थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंजिंग होती है प्रोडक्ट डिटेल में। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कन्फ्यूजन कहीं पर नज़र आए ना कि यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप सिंपली चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको फौरी बता देगा कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है और आपको फौरी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। स्टाइल आपने लिखना है, स्टाइल में मॉडर्न लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट आपने जो ना यहाँ पर मटेरियल लिखना है। मटेरियल मेरा स्टेनलेस स्टील है। जो भी आपकी प्रोडक्ट का होगा, अगर आपकी प्रोडक्ट प्लास्टिक है प्लास्टिक लिख दें, या जो भी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ आइटम्स, इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं नंबर ऑफ़ आइटम में, नंबर ऑफ़ पीसीज में, और यहाँ पर जो ना नंबर ऑफ़ काउंट में। देखो ये 3 दफ़ा मुझसे पूछ रहा है, अब बंदा मतलब बहुत कंफ्यूज होता है, नंबर ऑफ़ पीसीज में क्या लिखूँ, नंबर ऑफ़ आइटम में क्या लिखूँ। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये कटलरी सेट मैं सेल कर रहा हूँ जी, जिसकी मैंने ये पिक्चर्स पीछे अपलोड की है ना। यहाँ पर अगर मैं डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ ना,
تو یہاں پر یہ جو پکچرز میں نے اپلوڈ کی ہیں نا، یہ میرا کٹلری سیٹ ہے. اب نمبر آف پیسز میں ایک پیس تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ میرے یہ 5 پیس ہیں، میری مطلب 5 پیسز ہیں نا جو کسٹمر کو جائیں گے. تو یہاں پر آپ نے سمپل جو ہے نا پروڈکٹ ڈیٹیل میں، فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس میں جو نا فار ایگزامپل کٹلری سیٹ کی آپ ایگزامپل لے لیں. اگر میری یہ پروڈکٹ ہے نا تو اس میں جو نا یہ میرے یہ 5 جو ہے نا سپونز ہیں، تو یہاں پر میں 5 لکھوں گا، نمبر آف پیسز 5، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کسٹمر کو لسٹنگ شو ہوتی ہے اور اس سے کسٹمر کو پتہ چلتا ہے کہ جو مجھے پروڈکٹ شپ مطلب میں پروڈکٹ جو پرچیز کر رہا ہوں یہ کتنے پیسز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جتنی بھی پروڈکٹ کے آپ کے پیسز ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ نے نمبر آف پیسز میں بھی آپ نے 5 ہی ڈالنا ہے، اور 5 ڈالنا ہے، اور یہاں پر یونٹ کاؤنٹ میں بھی آپ نے 5 ہی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ میں نے یہاں پر 3 ڈال دوں یا 1 ڈال دوں، ایسا ویسا کچھ نہیں، آپ نے یہ ڈالنا ہے. یہاں پر وہ آگے نیکسٹ آپ سے کلر پوچھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کا کلر کون سا ہے، وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے. جی کلر جی میری بلیک اینڈ گولڈ کٹلری سیٹ ہے. آپ کی پروڈکٹ کا جو بھی ہے نا کلر وہ آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے. آگے سائز آپ ڈال سکتے ہیں، اسمال ہے اسمال ڈال دیں، ایکسٹرا لارج ہے اور وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. میں لارج اسٹینڈرڈ میں یہ ڈال دیتا ہوں. جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے کا سائز ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹارز بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کمپلسری ہیں، ان کو آپ نے جو نا ضروری فل کرنا ہے، ادروائز یہاں پر آپ کو وہ ایرر ہی شو کریں گے. یہاں پر کیئر انسٹرکشن میں جو نا آپ نے ڈالنا ہے، یعنی آپ کی پروڈکٹ کی کیئر انسٹرکشن کیا ہیں، یعنی یہ آپ کو مطلب ہم اس کو کس طرح یوز کریں تاکہ یہ جو نا ایزیلی خراب نہ ہو سکے، وہ کیئر انسٹرکشن میں وہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. میری جی ڈش واشرز ہینڈ واش اونلی اور ڈش واشر سیو، یہ کیئر انسٹرکشن میں کٹلری سیٹ میں یہ ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی پروڈکٹ میں ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. از دی ساسٹم ڈش واشر سیو یس، اگر آپ کی پروڈکٹ یس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نو کرنا ہے تو نو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ میں مطلب یس کروں یا نو کروں، تو آپ سمپل جو ہے نا، جیسا کہ یہ میں نے کوئی لسٹنگ اوپن کی ہوئی ہے، تو جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی آپ نے جو نا amazon.com پر جو نا سیلر اکاؤنٹ سے بائر اکاؤنٹ سے آپ نے جو نا لسٹنگ کسی بھی پروڈکٹ کی اوپن کر لینی ہے. بلکہ آپ نے اس پروڈکٹ کی لسٹنگ اوپن کرنی ہے جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ یہ میں نے کٹلری سیٹ کی اوپن کی ہے، یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں. یہاں پر میں جو نا مجھے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کس طرح سے اپنی پروڈکٹ ڈیٹیل لکھنی ہے. اسٹائل ماڈرن ہے، انکلوڈنگ کمپوننٹس، فورک، اسپونس، نائف، اسپیشل فیچرز مجھے مطلب سارا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ سیم اسی طرح کی جو ہے نا وہ انفارمیشن مجھ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ سیم پروڈکٹ ہے نا. یہاں پر فنش ٹائپ میں جو ہے نا پالش لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. جو بھی پروڈکٹ کا آپ کا فیچر ہوگا وہ آپ لکھ سکتے ہیں. یونٹ کاؤنٹ لکھ دی ہے، یونٹ کاؤنٹ ٹائپ جو ہے یہ جی ہم کاؤنٹ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ میں جو نا اپنے چمچ کو گن سکتا ہوں. اگر آپ کا یونٹ کاؤنٹ میں آتا ہے کاؤنٹ لکھیں، اگر گرام میں ہے یا جو بھی ہے پاؤنڈ میں ہے وہ آپ جو نا سلیکٹ کر سکتے ہیں. انکلوڈنگ کمپوننٹس، مطلب انکلوڈنگ کمپوننٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل جی میں اپنا کٹلری سیٹ سیل کر رہا ہوں، اس میں جو نا میرے پاس میں یہ سلیکٹ کروں گا 1 کچر یہ نہیں ہے، اس کو میں جو نا ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہاں پر میں اگین سلیکٹ کرتا ہوں 2 ڈنر نائف. جیسا کہ یہ میری پروڈکٹ ہے نا کٹلری سیٹ، اس میں انکلوڈنگ کمپوننٹس میں نے کیا لکھنا ہے جی 2 ڈنر نائفس، 2 ڈنر فورکس، 2 ڈنر اسپونز، 2 سلاد فورکس. یہ مطلب میری 5 چمچ ہیں. کیونکہ میں جو نا 10 کا پیس سیل کرنا چاہتا ہوں، 5 کا نہیں 10 کا. مطلب کسٹمر کو جو میری پروڈکٹ شو ہوگی نا، جو ایک پیک میں جو پیک ہو کر جائے گی نا پروڈکٹ، وہ 10 پیسز ہوں گے. اس لیے میں نے لکھا ہوا ہے 2 ڈنر نائف، 2 ڈنر فورکس، 2 ڈنر اسپونز. تو جو بھی آپ کا پروڈکٹ کے ہوں گے نا فیچرز وغیرہ، مطلب آپ جو کسٹمر کو پروڈکٹ سینڈ کریں گے یا جو کسٹمر پروڈکٹ پرچیز کرے گا وہ کتنی پروڈکٹ ہوں گی اور کس ٹائپ کی ہوں گی اور کتنی ٹائپ کی پروڈکٹ ہوں گی، وہ آپ نے یہاں پر انکلوڈنگ کمپوننٹس میں وہ آپ نے لکھنا ہے. یہاں پر آپ نے ریکمینڈڈ یوزز فار پروڈکٹ لکھنا ہے. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ٹریول انڈور کیمپنگ، یہ لکھ دیتا ہے جی. جو بھی آپ کے پروڈکٹ کے ریلیونٹ ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے. از اسٹین ریزسٹنٹ، نو، اگر ہے تو آپ یس کر دینا.
یہاں پر بلکہ اس کو آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ چھوٹا سا سٹار نہیں آ رہا، یہ جو نا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بھی اب یہ ہو گیا، آگے آفر میں ہم جاتے ہیں جی۔ آفر میں آپ نے سیلر ایس کیو میں کچھ بھی نہیں ٹائپ کرنا، اس کو آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اتنا۔ یہاں پر آپ نے جو نا اپنی یہاں پر فلفلمنٹ چینل، آپ نے یہاں پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں فلفلمنٹ چینل میں جو نا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آئی ول شپ دس آئٹم مائی سیلف، یا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے امیزون ول شپ اینڈ پرووائڈ کسٹمر سروس۔ یہاں پر جو نا اسے فرسٹ والے سے مراد یہ ہے فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، ٹھیک ہے، ایف بی ایم جسے ہم بولتے ہیں، اور سیکنڈ والا ہے ایف بی اے۔ اگر آپ ایف بی ایم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہے کہ جو پروڈکٹ جو ہوں گی نا، جب آپ کو آرڈر آئے گا تو پروڈکٹ کو آپ نے خود شپ کرنا ہے، یعنی سامان کو آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، جب آپ کو آرڈر آئے گا تو آپ نے پروڈکٹ کو خود شپ کرنا ہے، کسٹمر کو آپ نے جو نا جو پروڈکٹ جائے گی نا وہ آپ نے خود شپ کرنی ہے، امیزون اس کو شپ نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ امیزون ایف بی اے کرنے چاہتے ہیں فلفلمنٹ بائی امیزون، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ نے پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس میں جو نا سینڈ کرنی ہے امیزون کے ویئر ہاؤس میں، تو جب آپ کو آرڈر آئے گا تو امیزون خود اس پروڈکٹ کو پیک کرے گا، شپ کرے گا، سارا کچھ جو نا امیزون خود ٹیک کیئر کرے گا۔ تو آئی ریکمینڈڈ کہ آپ جو نا امیزون ایف بی اے کریں، بلکہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور موسٹلی زیادہ جو نا زیادہ تر ایف بی اے ٹھیک رہتا ہے فلفلمنٹ بائی امیزون، اس میں جو نا آپ کو مطلب اتنی پرابلم نہیں ہوتی، سارا کچھ جو ہے نا امیزون خود ہینڈل کرتا ہے، ٹھیک ہے، بس آپ نے بیٹھ کر اپنی سیل دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جی ہم کنڈیشن میں آپ نے نیو آپ نے ٹائپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو نا یہ نیچے آئٹم پیکج وڈتھ، آئٹم پیکج یونٹ، اور سوری پیچھے آئی تھنک میں ایک جو نا چیز آپ کو بتانا بھول گیا، یہاں پر جی یہاں پر نہیں، پروڈکٹ ڈیٹیل میں آئی تھنک وہ سوری یہاں پر انہوں نے نہیں پوچھا، آفر میں ہی پوچھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پروڈکٹ کی ڈائمنشن ڈالنی ہے، آئٹم ویٹ، آئٹم کا ویٹ کتنا ہے، آئٹم پیکج لینتھ کتنی ہے، جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی لینتھ کتنی ہے جی۔ یہاں پر آپ نے اس کا یونٹ ڈالنا ہے، انچیز یہاں پر شو ہو رہے ہیں، انچیز آپ نے ڈالنے ہیں۔ یہاں پر آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ اس کی جو لینتھ ہے وہ کتنے انچیز ہے، یہاں پر اس کی جو وڈتھ ہے وہ کتنے انچیز ہے، اس کی جو ہائٹ ہے کتنے انچیز ہے، اس کا جو ویٹ ہے وہ کتنے پاؤنڈ ہے، یہاں پر آپ نے پاؤنڈ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے جو نا لازمی فل کرنا ہے، یہ آپ کو جو نا سارا کچھ آپ کا جو سپلائر ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہاں پر میں نے سلیکٹ کیا جی امیزون ول شپ اینڈ پرووائڈ کسٹمر سروس، مطلب امیزون ہی اس پروڈکٹ کو شپ کرے گا، اور میں نے اس اسٹاک کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں ہی سینڈ کرنا ہے۔ یہاں پر لسٹ پرائس میں سوری یور پرائس میں جو نا آپ اپنی پرائس ڈال سکتے ہیں، وہ آپ نے یقیناً سوچی ہوگی کہ کس پرائس پر آپ نے اس پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں 21.99 کا سوری 99 آ جائیں 99 میں اس کو جو نا 22 کا سیل کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں آپ نے یہ یہاں پر پٹ کر لیا، یہ ہو گیا۔ آگے نیکسٹ آپ نے جو نا کلک کرنا ہے جی یار سوری یہ یہاں پر اتنے زیادہ آپ نے یہاں پر جو نا اپنی یور پرائس سلیکٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ سوری یہ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے پتہ نہیں، چلیں اب جب آپ یہاں پر اپنی پرائس سلیکٹ کر لیں گے نا تو یہاں پر آگے جو نا 1 منٹ ویٹ یار میں 5 ڈال دیتا ہوں، پھر آپ نے نیکسٹ جو نا کلک کرنا ہوتا ہے سیفٹی کمپلائنس پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کنٹری ریجن آپ نے لکھنا ہوتا ہے جی یہ پروڈکٹ کہاں سے آ رہی ہے، مینوفیکچرنگ کہاں سے ہو رہی ہے اس کی، تو یہاں پر ہم جی چائنا لکھیں گے۔ اگر یو ایس اے سے آپ پروڈکٹ کو مینوفیکچر کر رہے ہیں یا جس بھی کنٹری سے کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں، نو ایشو۔ اور بیٹری ریکوائرز نو، اگر آپ کی بیٹری جو نا الیکٹرک ہے آپ کی پروڈکٹ تو آپ یہاں پر یس بھی لکھ سکتے ہیں، اگر مطلب اس میں بیٹری ہے تو، اگر نہیں ہے تو نو لکھ سکتے ہیں۔ ڈینش گوڈس یہاں پر نوٹ ایپلیکیٹڈ، اس کو آپ نے اس پر ہی کلک کرنا ہے، نوٹ ایپلیکیبل۔ یہاں پر آپ نے ڈینجر کوڈ پہ پوچھ رہا ہے، نوٹ ایپلیکیبل۔ یہاں پر آئٹم کا ویٹ آپ نے پٹ کرنا ہے کہ آپ جو آپ کی آئٹم ہے اس کا کتنا ویٹ ہے، وہ آپ کو سپلائر بتا دے گا۔ نیچے آپ نے جو نا
اس کا یونٹ لکھنا ہے کہ یہ گرام میں ہے، پاؤنڈ میں ہے. یہاں پر پاؤنڈ ہی شو ہو رہا ہے تو پاؤنڈ میں ہی ہم جو ہے نا اس کو یہاں پر لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے طریقہ کار. تو اسی طرح آپ نے اپنی جو ہے نا پروڈکٹ لسٹ کرنی ہے. یہاں پر جب سارے ڈیٹیل آپ فل کر لیں گے نا تو سمپلی آپ نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے. جیسے آپ سبمٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر آ کے نیکسٹ ڈن کا آپشن آئے گا تو ڈن پر آپ نے کلک کر کے اپنی جو ہے نا لسٹنگ کر لینی ہے. یہی سمپل طریقہ ہے پروڈکٹ لسٹ کرنے کا، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. جب آپ خود پریکٹیکلی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا پتہ چل جائے گا، سمجھ لگ جائے گی. میں بھی سٹارٹنگ میں تھوڑا سا آپ کو ایشو وغیرہ آئیں تو آپ نے اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا اور اچھے طریقے سے آپ نے اپنی لسٹنگ کرنی ہے. میک شور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کی ورڈز آپ نے اپنی ڈسکرپشن میں بلٹ پوائنٹس میں لازمی آپ نے اور اپنے ٹائٹل میں ایڈ کرنے ہیں. اگر آپ موسٹ ریلیونٹ کی ورڈز اپنی پروڈکٹ میں ایڈ کریں گے تو سوری اپنی لسٹنگ میں، ڈسکرپشن میں، بلٹ پوائنٹس میں، تو آپ کو امیزون زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ٹریفک دے گا. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ جو ہے نا آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. اور اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن وغیرہ ہو کسی قسم کا تو آپ نیچے جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.